السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم بزم انجم سے کچھ اشعار پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم یہ جو الفاظ ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بزم انجم، بزم انجم ستاروں کی محفل، بزم انجم ستاروں کی محفل، شام سیاہ قبا، شام سیاہ قبا، سیاہ کپڑوں والی رات، مراد تاریک رات، اینگٹ رات یعنی اینگٹ گژھان چھِ۔ تشت تھال، تشت تھال، افق وہ مقام جہاں زمین اور آسمان ملے دکھائی دیتے ہیں، افق وہ مقام جہاں زمین اور آسمان ملے دکھائی دیتے ہیں۔ لال سرخ رنگ کا پھول، لال لال سرخ رنگ کا پھول، مراد شفق کی سرخی، یہاں اس بزم انجم میں اس کا مطلب ہے شفق کی سرخی۔ تابندہ، تا حیات، روشن، گرد و نشین، آسمان پر بیٹھنے والی، آسمان پر بیٹھنے والے، مراد بلند مرتبہ۔ سرود گیت یا نغمہ، رہبر راستہ دکھانے والے۔ تاب جبیں ماتھے کی چمک، محمل اونٹ کا ہود کجاوا، لیلائے ظلمت تاریک رات، تیز گام تیز رفتار، نواح آواز، حسن ازل اللہ کا حسن، محو گم مشغول، انجمن محفل، ملک فرشتہ، شبنم کی آرسی، شبنم کا قطرہ، کٹھن مشکل۔ تو اس بزم انجم کا پہلا شعر جو ہے، سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو، سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو، تشت افق سے لے کر لالے کے پھول برسائے، لالے کے پھول مارے۔ سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو، تشت افق سے لے کر لالے کے پھول مارے۔ آفتاب یم سات شامن بٲگۍ لوسان چھِ، تۄہہِ آسہِ پتہ تمہِ ساتہٕ چھِ وۄزٕج لایٹ آسان، آفتاب چھِ أنٛدۍ أنٛدۍ یہِ چھُ وۄزُل نار ہیوٗ باسان۔ ساینس منٛز اَسہِ سمجھومُت کہِ آفتاب منٛز چھِ ترٛٮ۪ن قٕسمن ہٕنٛز ریڈیشنز نیران، انفراریڈ، الٹرا وایلیٹ تہٕ وِزِبٕل۔ وِزِبٕل چھِ أسۍ وَنان کہِ وایٹ لایٹ، یہِ وایٹ لایٹ یُس زن چھِ کمبنیشن آف 7 کلٲرٕز، 7 رنٛگ چھِ اتھ منٛز آسان، یتھ أسۍ بِو گر تہِ وَنان، وایلیٹ، انڈیگو، بلیو، گریٖن، یلو، اورینج تہٕ ریڈ۔ اور یُس زن یہِ ریڈ لایٹ چھِ آسان، اتھ چھِ ویو لینگتھ زیادٕ آسان ہیوٗمن ہٕنٛدِ کھۄتہٕ، چوٗنٛکہِ آفتابس چھِ ڈسٹنس بدلان بڑان، یعنی کہِ اسہِ نِش چھُ آفتاب دوٗر گژھان اور امہِ ساتہٕ چھِ ہٮ۪کان ریڈٕ لایٹ زٔمیٖنس تامتھ وٲتِتھ، توے چھُ آفتاب امہِ ساتہٕ وۄزُل باسان۔ اور شٲعر چھُ یتھ منٛز علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسہِ سمجھاوان کہ سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو، تشت افق سے لے کر لالے کے پھول مارے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سورج نے غروب ہوتے ہوئے، ییٚمہِ ساتہٕ آفتاب لوسان چھِ، کالے لباس والی رات کو افق کے تھال سے لالے کے پھول اٹھا اٹھا کر پھینکے۔
شام ییٚمہِ ساتہٕ واتان چھِ اَمہِ ساتہٕ ہسا چھِ آفتاب وۄزُل باسان زَن چھِ باسان کہِ یہِ ہسا چھِ پوش چھکان وۄزٕلۍ پوش چھکان یتھ کائناتس کُن یا زمینس کُن. سورج غروب ہوتے وقت جو افق میں لالی پھیل جاتی ہے. آسمانس منٛز یُس زن وۄزجار پھٔہلان چھِ وہ کرنوں کی صورت میں شام کی سیاہی پر سنہری پھولوں کی طرح بکھر جاتی ہے. یعنی شامن بٲتھ ییٚلہِ اَنہِ گوٚٹ ہیوٗ گژھان چھِ اَنہِ گوٚٹ ہیوٗ گژھان چھِ اور یہِ چھِ وۄزٕج لایٹہِ ہِش زٔمیٖنس کُن چھکان یہ آفتاب. اور کچھ ہی دیر کے بعد سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی یہ سنہری کرنیں بھی غروب ہو جاتی ہیں. اور یِم وۄزٕج لایٹ یُس زن چھِ آفتاب چھِ آسان کینٛہہ ٹایم گٔژھِتھ پتہٕ چھِ یہِ تہِ غٲب گژھان. اور شام سیاہ لباس پہنے اپنے پر پھیلانے لگتے ہیں اور پھر پوری اندھیرا ہو جاتا ہے. یعنی کہ سورج جس وقت غروب ہونے لگتا ہے تو اس وقت سورج سے سرخ روشنی نکلتی ہے اور پورے اس کائنات پر چھا جاتی ہے. جیسے نظر آ رہا ہے دکھائی دیتا ہے کہ سورج زمین پر یا اس کائنات پر سرخ پھول پھینک رہا ہے. تو اس کا دوسرا شعر جو ہے پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور. اور اَمہِ ساتہٕ چھِ شامن بٲے یہ وۄزُل زیور سورُے لگاو یعنی کہ وۄزجار سۭتۍ پھیران. پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور. قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب تار دیے. یُس زن یہِ وایٹ لایٹ چھِ یہِ چھِ غٲب گژھان اور وۄزجار چھِ پھٔہلان کائناتس اندر. تو شاعر فرماتے ہیں کہ شام کے وقت قدرت نے اپنے چاندی کے زیور اتار دیے. چاندی کے زیور اتار دیے یعنی سفید روشنی غائب ہو گئی اور سونے کے زیور پہنے. سونے کے زیور سے مراد سورج کے غروب ہوتے وقت مغرب میں آسمان کا سنہری رنگ. سورج کی چاندنی جیسی سفید روشنی کی جگہ غروبی آفتاب کے وقت کی سنہری روشنی پھیل جاتی ہے. محمل میں خاموشی کے لیلا یہ ظلمت آئی چمکے اور اسی شب کے وہ موتی پیارے پیارے. اور ییٚمہِ ساتہٕ اَنہِ گوٚٹ گژھان چھِ یہِ وۄزجار تہِ ختم گژھان چھُ اور آسمانس منٛز چھِ تارک نیران اور یِم چھِ چمکان زن چھِ باسان موتی چمکان. یعنی یِم چھِ چمکان پتہٕ تتھ آسمانس پوٗرٕ یہِ چھِ روشن گژھان. علامہ فرماتے ہیں کہ خاموشی کے کھجائی پر سوار ہو کر اندھیری رات آئی اور اس رات کی دلہن نے جو ہار پہنے تھے ان میں پروے ہوئے تمام موتی یعنی سارے چمک اٹھے. محمل میں خاموشی کے یعنی جب رات ہو جاتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے تو آسمان پر تارے نکل آتے ہیں اور دکھائی دے رہا ہے لگتا ہے کہ یہ موتی آسمان پر چمک رہے ہیں اور یہ پوری اس کائنات کو روشن کرتے ہیں. وہ دور رہنے والے ہنگامہ جہاں سے وہ دور رہنے والے ہنگامہ جہاں سے کہتا ہے جن کو انسان اپنی زبان میں تارے. اور یہ دور آسان وہ ساسہٕ بٔدی لچہِ بٔدی کروڑ بٔدی کلومیٹر دوٗر آسان چھِ تارک اور یِم چمکن وٲلۍ اور یِمن چھِ ونان انسان پنٕنۍ زمٲنۍ منٛز تارک یعنی سٹارز. فرماتے ہیں کہ رات کی دلہن کے موتی دنیا کے بکھیرے سے دور رہنے والے وہ موتی ہیں جنہیں انسان اپنی زبان میں تارے کہتا ہے. محو فلک فروزی تھی انجمن فلک کی عرش بری سے آئی آواز ایک ملک کی. محو فلک فروزی تھی انجمن فلک کی عرش بری سے آئی آواز ایک ملک کی. تو شاعر فرماتے ہیں کہ آسمان کی ساری محفل یعنی چاند اور تارے یعنی ساری تارک اور یہ زون سب آسمان کو روشن کرنے میں مشغول تھے اور اس کام آسمانس روشن کران.
کہ جب آسمان کے سب سے اونچے طبقے سے ایک فرشتے کی آواز آئی، عرش بریں سے آئی آواز ایک ملک کی، ایک ملکن دس پہ آواز امن تارکن کیا ونان اے شب کے پاس باؤ اے آسمان کے تارو، اے شب کے پاس باؤ اے آسمان کے تارو، تابندہ قوم ساری گرد و نشین تمہاری، اور اس میں تعریف کرا من تارکن دبا تہد قوم سے تابندہ قوم ہمیشہ رہنے والی درخشاں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتے کی آواز آئی جو ستاروں سے مخاطب ہو رہی تھی کہ اے رات کے محفظو، اے آسمان کے تارو، تمہاری ساری قوم جو آسمان میں بسی ہے وہ تابناک اور درخشاں ہے، اور ان تارک تو یہ درخشاں تو روشن نہیں دوا چھیڑو سرو ایک جاگ اٹھیں سونے والے، رہبر سے قافلوں کی تاب جبیں تمہارے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے تاروں ایک ایسا نغمہ گیت گانا شروع کرو جس سے زمین پر غفلت کی نیند سونے والے جاگ اٹھے، وہ تمہاری چمکتی پیشانی کو اپنے قافلوں کے رہبر سمجھے، اس لیے وہ تمہارے جگانے پر جاگ جائے۔ تارکن کو نشان دے اور تو سمجھو کہ ہم دنیا کے وہ یہ قافلے ہوئے ہم سمجھن اور وہ آپ کا راستہ اختیار کریں انشاءاللہ۔ نئے لیسن میں دوسرے آئندہ ہم پڑھیں گے، اس کے اور اشعار بھی ہیں، تو نئی جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ باقی وسلم۔